السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم بھائیوں اور بہنوں، میں حافظ محمد معاویہ خان آج آپ کے سامنے مائی قرآن ٹیوٹر کی جانب سے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں سورہ رحمان جو کہ 27ویں پاری کی صورت ہے، اس کی ابتدائی آیات کو صحیح تلفظ کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹ کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے قرآن پاک کو ایک بار پڑھا اور پھر دوبارہ نہ پڑھ سکے، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹ جو قرآن مجید کو مکمل نہ پڑھ سکے اور 15 یا 20 پارے تک پڑھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کی ٹیکنیک بتاتے ہیں۔ پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کرسر کو فالو کریں۔ دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور میری طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور کرسر کو فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اب ہم آپ کو عام طور پر کی جانے والی غلطیاں اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کرسر کو فالو کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے وہ غلطی جو را سے متعلق ہے، یعنی الرحمن، یہاں را میں اس بات کا خیال رکھیں کہ را پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ را پر زبر ہے، اور جب پر را پر زبر ہوتا ہے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو اس طرح پڑھیں گے الرحمن، اور اس طرح بالکل نہیں پڑھیں گے الرحمن، یعنی را کو بالکل باریک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح نیچے والی آیت میں یہاں را پر پیش نظر آ رہا ہے، یہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ را پر ہوگا، اس لیے کہ جب را پر پیش ہوتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے والقمر بحسبان، اور اس طرح بالکل نہیں پڑھیں گے والقمر، یعنی را باریک نہیں ہوگا۔ اسی طرح علم القرآن، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں بھی را پر پڑھا جائے گا۔ را پر اوپر جو حرکت ہے یہ جزم کی حرکت ہے، اور اس سے پہلے قاف پر پیش ہے۔ جب را پر جزم کی حرکت ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسی طرح جب بھی را کو پر پڑھیں گے، یعنی اس کو اس طرح پڑھیں گے علم القرآن۔ اب ہم دوسری غلطی پر آتے ہیں جو عین سے متعلق ہے۔ علم القرآن، یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ عین اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا ہو۔ عین کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے درمیانے حصے سے عین ادا ہوتا ہے، علم القرآن، اور یہاں حمزہ کی بالکل آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی اس کو اس طرح بالکل نہیں پڑھیں علم القرآن۔ اب ہم تیسری غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ تیسری غلطی یہ رفعہا میں جو ہا نظر آ رہا ہے اس سے متعلق ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس ہا کو اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا کریں، یعنی یہ ہا کا مخرج یہ ہے کہ یہ حلق کے بالکل آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اس کو اس طرح پڑھیں گے والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اسی طرح الرحمن میں جو ہا ہے
یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہا ہے اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کو اس طرح پڑھیں گے الرحمن. اب ہم آپ کو چوتھی غلطی بتاتے ہیں جو کہ زا سے متعلق ہے. یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ میزان میں جو زا ہے یہ سختی سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کو اس طرح پڑھیں گے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اسی طرح نیچے آپ کو میزان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں بھی زا سختی سے ادا ہوگا فی المیزان. اور کوشش کری جائے کہ اس کی زال کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے کہ زال جو ہوتا ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے. اگر زال کے ساتھ مشابہت ہو گئی تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، یعنی جو بالکل غلط طریقہ ہے فی المیزان، اور اس طرح بالکل نہیں پڑھنا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور کرسر کو فالو کریں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب ہم آپ کو اگلی غلطی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہ غلطی قوف سے متعلق ہے. یعنی آپ کو قوف موٹا قوف نظر آ رہا ہے وَأَقِيمُ اور بالقسط میں ادھر بھی قوف نظر آ رہا ہے، تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ قوف موٹا قوف ہے، پر پڑھا جائے گا. اس کو اس طرح پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یعنی قوف پر ہوگا اور اس طرح بالکل نہیں پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس کے بعد بالقسط میں طو نظر آ رہا ہے، تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ طو اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا ہو، اور یہ جان لیں کہ طو کا مخرج کیا ہے. طو کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر کے دو تادوں کی جڑ پر لگے تو اس سے طو ادا ہوتا ہے، یعنی بالقسط. اسی طرح دال کا بھی یہی مخرج ہے اور تا کا بھی یہی مخرج ہے. اب ہم آپ کو مزید کچھ غلطیاں اور بتاتے ہیں. یعنی جس طرح آپ کو یہ ریحان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، عموماً لوگ اس کو ریحان پڑھ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریحان عام طور پر مسلمانوں میں نام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو ریحان پڑھ جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ اس کا پڑھنے کا یہ ہے والریحان، یعنی را یا زبر ری ہے. اب ہم اپنی اگلی غلطی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ را سے متعلق ہے. اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ربکما، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ را پر پڑھا جائے گا. بعض لوگ اس کو اس طرح پڑھ دیتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح بالکل نہیں پڑھنا. صحیح طریقہ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. اب ہم آخری غلطی بتاتے ہیں جو کہ زال سے متعلق ہے. یہاں تکذبان میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں زال ہے اور زال نرم حروف ہے، آرام سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح پڑھیں گے تکذبان، اور زا سے بالکل مشابہت نہیں ہونی چاہیے اس کی، یعنی اس طرح بالکل نہیں پڑھیں گے تکذبان، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اب ہم آپ کی مزید وضاحت کے لیے اس آیت کو ایک بار پھر سے پڑھ دیتے ہیں، غور فرمائیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العلی العظیم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. قرآن پاک کو مزید سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل مائی قرآن ٹیوٹر کو فالو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ
اور جزاک اللہ۔